بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، جن کا لغوی معنی چھپی ہوئی مخلوق، اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، وہ جن کہلاتا ہے، جبکہ انسان اور ملائکہ مٹی اور نور سے بنائے گئے ہیں۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جنات کے بارے میں مکمل تفصیل سے آپ کے دلوں کو روشناس کریں گے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو جنات کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل ہوں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن شریف میں جنات کے نام پر ایک پوری سورت سورہ جن موجود ہے، جس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ابلیس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابلیس ناری ہے، مگر عبادت و ریاضت سے بلند مقام پر پہنچ گیا تھا اور فرشتوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں، ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو شعلے میں نظر نہیں آتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور تمام حدت اسی میں ہوتی ہے۔ ابلیس کا نام حارث تھا اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے ایک پہرے دار تھا۔ اس کے علاوہ باقی تمام فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ فرمایا، ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور اس کا قبیلہ ان سب سے معزز و محترم تھا۔ اس کے علاوہ یہ بہشت کے باغات پر بھی نگران تھا۔ اسے آسمانی دنیا اور زمین کی بادشاہت بھی بخشی گئی تھی۔ ابو مالک رحمت اللہ علیہ اور ابو صالح رحمت اللہ علیہ، ابن عباس اور مرہ حمدانی، ابن مسعود اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ابلیس کو آسمانی دنیا پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ جنت کے محافظ و نگران تھے، اور ابلیس بھی اپنی بادشاہت کے ساتھ ساتھ محافظ و نگران تھا، اور یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ بحوالہ تاریخ طبری، اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو مسافر اپنے آپ کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ جنات نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان نے جو عبادت گاہیں ہیکل بنوائی تھی وہ جنوں نے ہی بنائی تھی۔ کتاب و سنت کی نصوص جنوں کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور ان کو اس زندگی اور وجود دینے کا مقصد اور غرض و غایت اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے۔ فرمانی باری تعالی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے تھے؟ اور جنوں کی مخلوق ایک مستقل اور علیحدہ ہے، جس کی اپنی ایک طبیعت ہے جس سے وہ دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں، اور ان کی وہ صفات ہے جو انسانوں پر مخفی ہے۔ تو ان میں اور انسانوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ عقل اور قوت مدرکہ اور خیر اور شر کو اختیار کرنے میں ان دونوں کی صفات ایک ہیں۔ اور جن کو جن چھپنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک وہ اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن میں جنات کی تخلیق کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ سلسال خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور جس مٹی میں آواز ہو وہ فخار کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ مٹی جو آگ میں پکی ہوئی ہو اسے ٹھیکری کہتے ہیں۔ مارجن سے مراد سب سے پہلا جن ہے جسے ابو الجن کہا جا سکتا ہے، جیسے آدم کو ابو الآدم کہا جاتا ہے۔ لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک ذکر قرآن میں ایک اور جگہ آیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا
خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے تھی پیدا کیا، اور ہم نے اس سے پہلے جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا تھا۔ مختلف روایات کے مطابق انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جن 2000 سال سے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عزت والی کتاب میں جنوں کی اصلی خلقت کے متعلق بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو لو والی آگ سے پیدا کیا، اور ارشادی باری تعالیٰ ہے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح حدیث میں مروی ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وصف تمہیں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے مختلف اقسام پیدا فرمائی ہے جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلا کتے، سانپ، اور کچھ وہ ہیں جو پروں والے ہیں اور ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ ابو ثعلبہ خشنی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم کے پر ہیں اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ اولاد آدم کے ہر فرد کے ساتھ اس کا جنوں میں سے ایک ہم نشین ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین قرین ہے۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اور آپ؟ تو انہوں نے فرمایا اور میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جان لو کہ امت اس پر مجتمع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے جسمانی اور زبانی اور حواس کے اعتبار سے بھی بچائے گئے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہم نشین یعنی قرین کے فتنے اور وسوسے اور اس کے اغوا کے متعلق تحذیر ہے، یعنی اس سے بچنا چاہیے کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہم اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ جنات کی طاقت اور قدرت، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو وہ قدرت دی ہے جو انسان کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کی بعض قدرات بیان کی ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں انتقال اور حرکت کے اعتبار سے یہ سریع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے ایک سخت اور چالاک جن نے یمن کی ملکہ کا تخت بیت المقدس میں اتنی مدت میں لانے کا وعدہ کیا کہ ایک آدمی مجلس سے نہ اٹھا ہو۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں میں اسے آپ کے پاس لا کر حاضر کر دوں گا، یقین مانے میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں میں اس سے بھی پہلے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس پایا تو فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے، جنوں کا کھانا اور پینا جنات کھاتے اور پیتے بھی ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جنوں کا داعی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا، فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار اور اپنی آگ کے آثار دکھائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زاد راہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک میرے پاس نصیبی جنوں کا ایک وفد آیا اور وہ جن بہت اچھے تھے، تو انہوں نے مجھے کھانے کے متعلق پوچھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ وہ کسی ہڈی اور لیت کے پاس سے گزریں تو وہ اسے اپنا کھانا پائیں۔ تو جنوں میں سے مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اسے ان کے لیے مباح قرار نہیں دیا، اور وہ جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی وہ کافر جنوں کے لیے ہے۔ جنوں کے جانور بھی ہوتے ہیں۔ ابن مسعود کی سابقہ حدیث میں ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے کھانے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ جنوں کی رہائش جس زمین پر انسان زندگی گزار رہے ہیں اسی پر کچھ جن کی اقسام بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہیں، مثلا لیٹرینیں، قبریں اور گندگی پھینکنے اور پاخانہ کرنے کی جگہ۔ تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، اور وہ اسباب مشروع اذکار اور دعائیں ہیں۔ انہی میں سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء
جاتے تو یہ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ترجمہ اے اللہ میں خبیثوں اور خبیثنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ الخبث یہ خبیث کی جمع ہے اور الخبائث یہ خبیثتن کی جمع ہے، اور اس سے مراد شیطانوں میں سے مذکر اور مؤنث ہے جنہوں میں مومن بھی اور کافر بھی ہیں، جنہوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ بلکہ ان میں سے مسلمان اطاعت اور اصلاح کے اعتبار سے مختلف ہے۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور اس امت کے پہلے جنوں کا اسلام لانے کا قصہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں آیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ سوق عکاظ جانے کے ارادے سے چلے، اور شیطان اور آسمان کی خبروں کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا اور ان پر شہاب ثاقب مارے جانے لگے۔ تو شیطان اپنی قوم میں واپس آئے تو انہیں پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی گئی ہے اور ہمیں شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ تو قوم کہنے لگی تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہونے کا کوئی سبب، کوئی حادثہ ہے جو ہوا ہے؟ تو زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان ہوئی ہے۔ تو وہ جن تہامہ کی طرف گئے تھے، وہ سوق عکاظ بازار جانے کی غرض سے نخلہ نامی جگہ پر اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو جب جنہوں نے قرآن سنا تو اس پر کان لگا لیے اور اسے غور سے سننے لگے، تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہی ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہوا ہے۔ تو وہیں سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے اور انہیں کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، کہہ دو میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنوں کا قول ہی وحی کیا گیا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے دن ان کا حساب و کتاب، قیامت کے دن جنوں کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہا ہے کہ اور یقیناً جنوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے، جنوں کی اذیت سے بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ جن ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان کی اذیت سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے سکھائے ہیں، مثلاً شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، سورہ فرق، سورہ ناس پڑھنا۔ قرآن میں شیطان سے پناہ کے متعلق آیا ہے اور دعا کرے اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ اور اسی طرح گھر میں داخل ہونے سے، کھانا کھانے سے اور پانی پینے سے، جماع سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شیطانوں کو گھر میں رات گزارنے اور کھانے پینے اور جماع میں شرکت سے روک دیتا ہے۔ اور اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور لباس اتارنے سے قبل جن کو انسان کی شرمگاہ اور اسے تکلیف دینے سے منع کر دیتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جب انسان بیت الخلاء جاتا ہے تو بسم اللہ کہے، یہ اس کی شرمگاہ اور جن کی آنکھوں کے درمیان پردہ ہوگا۔ قوت ایمان اور قوت دین بھی شیطان کی اذیت سے رکاوٹ ہے، بلکہ اگر وہ معرکہ کرے تو صاحب ایمان کامیاب ہوگا، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی جن سے ملا اور اس سے مقابلہ کیا تو انسان نے جن کو پچھاڑ دیا۔ تو انسان کہنے لگا کیا بات ہے، میں تجھے دبلا پتلا اور کمزور دیکھ رہا ہوں اور یہ تیرے دونوں بازو ایسے ہیں جیسے کتے کے ہوں، کیا سب جن اسی طرح کے ہوتے ہیں یا ان میں سے تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں تو ان میں سے کچھ اچھی پسلی والا ہوں، لیکن میرے ساتھ دوبارہ مقابلہ کر، اگر تو نے مجھے بچاڑ دیا تو میں تجھے ایک نفمن چیز سکھاؤں گا۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے، لہٰذا دوبارہ اسے بچاڑ دیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھا کر، تو جس گھر میں بھی پڑھے گا وہاں سے شیطان اس طرح نکلے گا کہ گدھے کی طرح اس کی ہوا خارج ہوگی، تو پھر وہ صبح تک اس گھر میں نہیں آئے گا۔ یہ تو جنوں اور ان کی خلقت اور طبیعت کے متعلق مختصر سا بیان تھا، اور اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا اور وہ ارحم الراحمین اور جاننے والا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے کتاب دیکھیں کتاب الجن والشیاطین۔ جنات سے جائز کام لیا جا سکتا ہے، شریعت میں ان سے جائز کام کروانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ شریعت کے خلاف کام کر لینا
لینا حرام ہے، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنا، کسی کے مال کو غصب کرنا، کسی کو تنگ کرنا، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، ایسے کاموں میں جنات سے مدد لینا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ رکھے اور صحیح طریقے سے اپنی عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔